بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادۃ ابن الصامت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح من وان الجنۃ حق وان النار حق وان البعث حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء علی ما کان من العمل۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جو یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ جو یہ کہے، یعنی کیا کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ بھی اس کے بندے اور اس کے رسول، اس کی بندی کے بیٹے، اور اس کا ایک قول ہے جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہے جو اس میں پھونک دی گئی تھی، اور گواہی دیتا ہوں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، اور قیامت میں اٹھایا جانا برحق ہے۔ اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے وہ چاہے گا داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کچھ ہوں۔ یہ روایت بھی اسی سلسلے یا اسی ذیل کی روایت ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض موقعوں کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بڑے اجمال کے ساتھ بیان کر دی ہے، اس کے مضمرات نہیں کھولے، بعض موقعوں کے اوپر مضمرات کھول دیے ہیں، بعض موقعوں پر مخاطب کے لحاظ سے اسی بات کو بیان کیا ہے تو اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا ہے، اس لیے کہ آدمی بدل گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو خود نکالی جا سکتی ہیں، ان کو بیان کر دیا ہے۔ یہ سب چیزیں کھولنی ضروری ہوتی ہیں، یعنی ان کو نکال کے بتانا چاہیے۔ اگر وہ اس روایت میں نہیں ہے تو دیکھنا چاہیے کہ اسی موضوع، اسی باب کے اور مقامات میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو لکھوا نہیں دی ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، لوگوں نے آپ کی بات سنی ہے، بیان کر دی ہے۔ یہ ہے بڑی نعمت، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں، کس موقع پر کیا فرمایا، کیا چیز کہی، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ چیز ملحوظ رکھیں کہ قرآن مجید نے کیا فریم بنا دیا ہے، یعنی جو دین آپ ہمیں دے کر گئے ہیں اس کی مستند ترین صورت کہاں ہے؟ قرآن میں اور سنت میں۔ تو اس وجہ سے اس کو پہلے سامنے رکھیں، اس فریم سے ہٹ کے کوئی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس میں سے جو چیزیں اب سمجھنے کی ہیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھیے۔ یہ جو اس میں اضافہ کیا گیا ہے، یعنی یہ بات تو پہلے بھی بیان ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس سے پہلے جو روایت ہم نے پڑھی اس میں بھی بیان ہوئی ہے، قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ وہاں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید ہی کا وہ بنایا ہوا فریم ہے جس کے اندر یہ بات ایک خاص پہلو سے بتائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، لیکن اس میں یہ جو اضافہ ہو گیا ہے کہ عیسیٰ بھی اس کے بندے اور اس کے رسول، اس کی بندی کے بیٹے، اس کا ایک قول ہے، یہ اضافہ مخاطبین کی رعایت سے، یعنی بعض موقعوں کے اوپر مخاطبین ہیں کہ جن کی رعایت سے آپ کوئی بات بیان فرما رہے ہیں۔ مثلا مشرکین عرب کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہے تو ضرورت نہیں ہے ان تمام باتوں کو کہنے کی، یہود و نصارہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ضرورت ہے یہ کہنے کی، اس لیے کہ ان کے ہاں اگر آپ دونوں گروہوں کو لے لیں تو ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا ویسے ہی انکار کر دیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب کوئی یہودی ایمان لائے تو صرف محمد الرسول اللہ کو نہیں ماننا، اس کے ساتھ یہ بھی ماننا ہے، یعنی ایک پیغمبر کا وہ اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں، بلکہ ان کے علماء و زعماء اس کو تختہ دار تک کھینچ لے جانے کی کوشش کر چکے ہیں، اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو اس لیے جب کبھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے اور یہود و نصارہ مخاطب ہیں تو یہ اضافہ کیا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ انہیں بھی اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے۔ تو غلطی کے لحاظ سے، مخاطب کے لحاظ سے آپ بعض اوقات کسی چیز میں اضافہ کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ غالباً اس میں مخاطب ہوں گے، ان کے لیے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان حقائق کا اقرار بھی ضروری تھا، یعنی یہود کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے آج بھی اگر وہ اسلام قبول کریں، اور مسیحیوں کے لیے ان سے متعلق اپنے غلط تصورات کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، ویسے حضرت مسیح اللہ ہی کے بیٹے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ کو اپنے پورے نقطہ نظر کی اصلاح کرنی ہوتی ہے۔
اس لیے کہ اس سے پہلے وہ ان حقائق کے منکر یا ان سے متعلق بعض غلط فہمی میں مبتلا رہے تھے، یعنی ایک گروہ غلط فہمی میں مبتلا ہے اور دوسرا منکر ہے۔ تو یہ بات اس لیے بیان فرمائی ہے۔ اس میں قرآن مجید نے جو حضرت مسیح کا تعارف کرایا ہے، جو ان کی حیثیت بیان کی ہے، جس طرح سے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے اس کا ذکر کیا ہے، اس پیدائش کی صورت کیا ہوئی، تو انہی چیزوں کو اجمال کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اصولی طور پر ایک چیز کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا، تو پھر وہ تفصیلات قرآن مجید سے پڑھ لے گا، اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اس میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے رسول ہیں، وہ اس کی بندی کے بیٹے ہیں، یعنی بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ کس طرح ہوا تھا؟ اللہ کا ایک قول ہے جو مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا، وہ جو انسانی شخصیت آتی ہے، جس طرح کہ سیدنا آدم اور حوا میں آئی، جس طرح کہ ہمارے بچوں میں آتی ہے، وہ براہ راست آئی ہے۔ تو وہ براہ راست آنے کی وجہ سے وہ ایک کلمہ اور روح ہے جو ان میں پھونک دی گئی تھی۔ یہ پوری بات قرآن مجید نے بیان کی ہے، اسی کو دہرا دیا ہے حضور نے۔ اس کے بعد جو ایک اور بات کہی کہ وہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت میں اٹھایا جانا برحق ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ خدا پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا آخرت پر بھی ایمان ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے۔ یہاں چونکہ تفصیل کا موقع ہے، اس لیے آپ نے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ وہی مخاطبین کی رعایت ہی چل رہی ہے، یعنی وہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ مشغافیاں ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس وقت اگر مجھے قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو یہ مجھے ملحوظ رکھنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ ان کے ہاں علم کلام اور تصوف کی ایک پوری روایت موجود ہے جو ان سب چیزوں کی الگ الگ تعبیر کر چکی ہے۔ تو جب تک اس کی غلطی نہیں واضح کی جائے گی، اس وقت تک محض آخرت پر ایمان کی تلقین کافی نہیں ہوگی۔ تو ایک دین کا عالم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عالم کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر جب اپنے بے خطا علم کی بنیاد پر لوگوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اگر چیزیں اس نے مان لیں تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس دروازے سے چاہے گا داخل کرے گا، خواہ اعمال کچھ ہوں۔ اس کو سمجھنا ہے۔ دوسری روایتوں میں تصریح ہے، اب یہ سن لیجئے اس کو جو میں نے لکھا ہے اس پر۔ دوسری روایتوں میں تصریح ہے کہ اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کا ارتکاب کیا ہو، یعنی اتنے بڑے جرائم بھی دوسری روایتوں میں صراحت سے بیان ہو گئے ہیں کہ یہ بھی کیا ہو تو معافی کا امکان ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ کسی سچے معاہد کے بارے میں یہ تصور بھی محال ہے کہ ایسے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جانے کے بعد اس کے دل و دماغ ندامت کے احساس اور توبہ و اصلاح کے ارادے سے خالی رہے ہو۔ یعنی وجہ وہی ہے، نتیجے کو سامنے رکھا ہے۔ یعنی عمل برا تو ہو جائے گا، مجھ سے بھی ہو جائے گا، آپ سے بھی ہو جائے گا، چوری بھی ہو جائے گی، بدکاری بھی ہو جائے گی، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے گا، لیکن بڑے سے بڑے گناہ کے ساتھ اگر یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، میرا معبود ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، دین جو انہوں نے بتایا ہے وہ دین ہے جس کے لیے مجھے دنیا میں مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ جب ان حقائق کے ادراک کے ساتھ میں جی رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ چوری نہیں ہوگی، اس کے بعد بدکاری نہیں ہوگی، ملاوٹ نہیں ہو جائے گی، لیکن بندہ سرکش نہیں ہو سکتا، لوٹے گا، ندامت ہوگی، توبہ و اصلاح کا ارادہ لازماً موجود رہے گا، توجہ دلانے پر، متنبہ کرنے پر، جھنجھوڑنے پر آدمی لوٹے گا۔ یہ بشارت اسی طرح کے معاہدین کے لیے اور اس صورت میں ہے جب اس سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو رہی ہو، یعنی جرائم میں بھی یہ تخصیص ہے، اور یہ قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے کہ وہی چیزیں ہیں جو اس باب میں معافی کے دائرے میں آئیں گی جن کے لیے توبہ ندامت کافی ہے، لیکن اگر کوئی تلافی کی چیز ہے تو کرنی پڑے گی، یعنی وہ شرط اس پر لگی ہوئی ہوگی۔ قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کے ازالے یا اس کے جان و مال اور آبرو کے خلاف زیادتی کی تلافی کے بغیر کسی مجرم کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی یہ وہ شرائط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں۔ تو یہ اعمال کچھ ہوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کی ہے تو توبہ ہے، ندامت ہے، اس کا ازالہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی ہے، یہ چیزیں ہوں گی لازماً۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اب لائسنس مل گیا ہے، یہ مدعا نہیں ہے شارع کا، اس لیے اس کو قرآن کی روشنی میں
سمجھنا چاہیے اور اس طرح ہی حقائق کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔